إلا الله اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى هذه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف اور بڑائی سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے. بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو. رب العالمین کا بے انتہا شکر، فضل، کرم، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسی وبا میں ہی محفوظ رکھا ہے بیماریوں سے، اور پھر اپنے گھر آنے اور رب العالمین کے سامنے ناک رگڑنے کی بھی توفیق دی ہے. اس پر جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. اگر شکر ادا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد یہ وبائیں اور بیماریاں ختم ہوگی. اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں، چاہے وہ ڈاکٹر کے حساب سے ہو، اطباء کے حساب سے ہو یا حکومت کے حساب سے ہو، یہ جو شرائط رکھے گئے ہیں ان شرائطوں کو ہم ملحوظ رکھیں تو ہمارے حق میں بہتر ہے. ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد ترمذی شریف کی ایک لمبی حدیث ہے، لمبی حدیث کا ایک مختصر سا ٹکڑا پڑھا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کئی سوالات کیے. ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے کہا الا ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ کیا میں تمہیں خیر، بھلائی، اچھائی کی دروازوں کی خبر نہ دے دوں تم کو؟
کہ جو چیزیں، جو عمل، جو کام دنیا اور آخرت کے حساب سے بہتر اور اچھا ہو سکتا ہے، ایسے عمل کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کریں۔ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام ضرور ضرور بتائیے۔ تو آپ نے اچھائی اور بھلائی، خیر کے 3 دروازوں کی نشاندہی کی ہے۔ اگر ہم اس کو اپنا لیں تو الحمدللہ دنیا کے بہت سارے مصائب اور آخرت کے بہت سارے مشکلات سے اللہ ہمیں نجات دے دے گا۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے؟ بہت سارے گناہ، برائی، دوزخ، اللہ کے غضب سے بچنے کا ایک ڈھال ہے۔ اس سے مراد صرف رمضان کے روزے نہیں ہے، تمام روزے ہیں۔ دنیاوی فائدہ کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر جب ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں، تو ان گناہوں کے وجہ سے دل ہمارا سیاہ کالا ہو جاتا ہے، دل پتھر ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم نیکی کریں تو ہمیں لذت اور مزہ نہیں آتا۔ جب نیکی کرنے میں لذت نہیں ملتی تو ہم نیکی کریں گے کیوں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کمزور ہو جاتا ہے، ہم اللہ سے دور ہونے لگتے ہیں۔ اللہ کے گھروں سے ہمارا تعلق ایک دم کمزور پڑ جاتا ہے، گناہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم اگر گناہوں سے بچیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک خیر کا دروازہ یہ ہے برائیوں سے، گناہوں سے بچنے کا، الصدقہ جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے۔ انسان کے اندر نفسانی خواہشات پیدا نہیں ہوں گے، انسان ظلم کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا، انسان لڑائی نہیں کرے گا، انسان دوسرے غلط خواہشات سے اپنے آپ کو قابو میں رکھ لے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا الصدقۃ جنہ۔ جب روزے کو ہم نے ڈھال بنا دیا تو گناہوں سے بچے تو اللہ تعالی کا غضب جو ہم پر ہے وہ ختم ہوگا، ایک چیز۔ اور دوسری چیز، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار جب روزے سے ہوتا ہے تو اس کے منہ سے جو بو پیدا ہوتی ہے وہ بدبو بھی اللہ کو پیاری لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، محبوب لگتی ہے۔ جب روزہ دار روزہ رکھے اس کے منہ سے بدبو جو اللہ کو پسند آئے تو اس منہ سے، اس زبان سے ایک بندہ جب اللہ کی کبریائی بیان کرے، توبہ استغفار کرے، اور یہ جو آج ہمارے اوپر وبا، مصیبت، کرونا، دوسری پریشانیاں ہیں، ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر کہے اللہ ان وباؤں کو ختم کرو، تو ضرور ضرور اللہ اس کے دعا میں، اس کے الفاظ میں، اس کے نکلے ہوئے جملے میں اثر پیدا کرے گا، اس وبا کو ختم کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے دوستو۔ اسی طریقے سے مسلم کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا بندہ ایک روزہ رکھتا ہے تو ایک روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دور کر دیتا ہے دوزخ سے، اتنا جتنا کہ دنیا کی تیز ترار سواری ہو اور آج سے دوڑانا شروع کرے، 70 سال تک بلا رکے ہوئے دوڑاتا جائے۔ کتنی دور تک ایک انسان جا سکتا ہے؟ 70 سال میں پلین سے، جہاز سے۔ ایک روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ دوزخ سے اس کے منہ کو اتنا دور کر دے گا، یعنی گناہ کرنے سے اس کو اتنا اللہ محفوظ رکھ دے گا۔
اس لیے آپ نے فرمایا نیکیوں کا دروازہ پہلا یہ ہے الصوم جنہ، رمضان کے روزے میں عام روزے، اللہ کا شکر ہے آج موقع بھی ہے، وقت بھی ہے، حالات بھی ایسے ہیں، جتنے ہو سکے ہم نفلی روزے رکھ کر وباؤں سے بچنے کی کوشش کریں، بہت ساری بیماریوں سے اللہ نجات دیتا ہے۔ نمبر 2 الصدقہ، آگے آپ نے فرمایا تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ کرنا گناہوں کو ایسے اللہ دھو دیتا ہے صدقہ کرنے کی برکت سے، جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اس کا وجود مٹا دیتی ہے۔ ایسے صدقہ کے برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو، گناہوں سے اللہ کا قہر، آج اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ ہمارے اوپر غضبناک ہے، اللہ ناراض ہے، اپنی رحمتوں کو، دروازوں کو بند کر لیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے صدقہ خیرات کر کے اللہ کے غصے کو بجھایا جائے، گناہوں کو دھویا جائے اپنے آپ کو گناہوں سے۔ الصدقہ، صدقہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک انسان کے موت کا وقت آتا ہے، اس کی چاہت کیا ہوتی ہے رب جانتا ہے۔ جب موت کا فرشتہ اللہ کے کسی بندے کے پاس پہنچتا ہے تو اس بندے کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ قرآن ذکر کرتا ہے فلولا اخرتنی الی اجل قریب، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها۔ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، بندہ کہتا ہے کاش کہ چند سیکنڈ، چند لمحے، تھوڑا سا وقت ہم کو زندگی کا مل جاتا، صرف بینک تک جا کر اپنے الماری کا دروازہ کھول کر اپنا اس مقام پر اپنا جا کر جہاں پر ہم نے زندگی کی کنجیاں، پیسے، دینار، درہم، روپے رکھے ہیں، بس اتنا موقع اللہ دے دے، وہاں تک جا کر اس کو لے کر تیری راہ میں خرچ کر دو غریب، مسکین، مجبور، لاچار پر۔ فاصدقا، چند لمحے دے اے اللہ ہم صدقہ خیرات کر، اللہ کی قسم یہی خواہش رہتی ہے۔ تو ہم یہ سوچیں اس وبا میں جہاں ہم گھٹ گھٹ کر ہر شخص خوف کے عالم میں جی رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو یہ بیماری لگ جائے، تو کیوں نہ ہم مرنے سے تو بچ نہیں سکتے، جو اللہ مقدر نے موت لکھا ہے جس دن جس وقت وہ تو آنی، لیکن دوزخ سے تو بچ سکتے ہیں، اللہ کے قہر سے تو بچ سکتے، وہ موقع اللہ تبارک و تعالی ہم کو عطا کیا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ آج ہم نے کیا سمجھ، جان کا صدقہ، کوئی بیمار ہے بکرا کاٹو غریب میں، کہیں ہے ہی نہیں ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے، جان کا صدقہ نہیں ہے، یہ سب بکواس چیز ہے۔ ہر انسان کے جسم کے اندر جتنے عضو، جتنے پارٹس ہیں، سورج جب نکلتا ہے تو نبی رحمت نے فرمایا اس کے اوپر صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو بھی اچھا عمل کرتا ایک ایک پارٹ عضو کی وجہ سے صدقہ ادا ہوتا، یہاں تک کہ 2 رکعت اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو پورے جسم، پورے جان کا صدقہ، یہ ہے صدقہ دینے، بکرا ذبح کر کے۔ یہاں صدقہ یہ ہے، اگر ہم اس وبا سے، اس آزمائش سے، اس فتنے سے، اس بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ کے ذریعے علاج کرو۔ وہ بہتر کیا ہے؟ ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے آس پڑوس میں، ہمارے علم میں جو مستحق ہے اس کے گھر میں اپنی طاقت کے حساب سے آپ راشن ڈالا دو، یا جس چیز کی ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کر دو۔ آپ کہو نہ کہو،
اللہ کی قسم اس کے دل سے ہمیشہ آپ کے لیے دعا نکلتی رہے گی، اور وہی دعا آپ کے لیے علاج کا سبب انشاءاللہ بنائے، کیونکہ نبی رحمت نے فرمایا صدقہ کے ذریعے تم اپنی بیماریوں کا، اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد کے اندر نقل کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کے لیے نبی رحمت نے فرمایا نعم الرجل، یہ بڑا پیارا نوجوان ہے، کاش کے رات کے کچھ حصوں میں نماز پڑھ لیا کرے۔ جس دن سے نبی رحمت نے اس نوجوان کو کہا کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے چوتھے پارے میں پہنچ گئے، آیت گزرتی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، پہنچے پھر پڑھے، بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار دہراتے جا رہے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز بھلائی اور کامیابی نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتا وہ شخص جب تک کہ کوئی اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دے۔ کپڑا دے رہے ہیں، نہیں پڑھ لیے، پہن لیے پرانا، یہ ہم کو اچھا نہیں لگے۔ آپ کے نزدیک جو سب سے زیادہ پسند ہو جب تک وہ رب کی راہ میں خرچ نہ کریں، رب کہتا ہے تحبون، ہرگز وہ بھلائی کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحابی رسول عبداللہ بن عمر آیت پہ پہنچے، بار بار ان کے دماغ میں آ گیا کائنات میں، اس فانی دنیا میں ان کے نزدیک محبوب چیز کیا ہے؟ ایک لونڈی تھی جو جنگ میں ان کے حصے میں ملی، بڑی خوبصورت، بڑی حسین، جمیل، انتہائی پاک دامن، ساری اچھائیاں اس کے اندر تھیں۔ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا اس کو آزاد کریں گے، اس سے نکاح کر لیں گے، اپنے حرم میں داخل کر لیں گے، لیکن آج اس آیت پہ گزرے رک جاتے ہیں۔ فوراً نماز پوری کی، لوڑی کو اٹھایا اور دوسرے گھر والوں کو بھی اٹھایا، اطراف کے پاس پڑوسیوں کو اٹھایا، سب پریشان، یہ 2-3 بجے رات کو اٹھانے کا مقصد، سب کو جمع، لوڈی کو بلایا، کیا بات ہے آپ لوگ گوار ہو، اس لوڈی کو میں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دے رہا ہوں، سب سے بڑا صدقہ، سارے گناہوں کا سب سے پہلے نمبر پہ کفارے کے طور پر اللہ نے یہی ذکر کیا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے بندے آزاد کرنا تھا، آزاد کر دیتے، یا صبح آزاد کر دے، رات کو اٹھا کے میٹھی نیند سے یہ لوگوں کو بتانے کیا ضرورت ہے؟ دماغ خراب ہو گیا کیا؟ صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں، میں سوچا تو وہی، میں قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچا تو کہ رب کے نزدیک نیکیوں تک ہم نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ کائنات میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہو اس کا ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دیں، صدقہ نہ کر دیں۔ تو ہم نے غور کیا دوران تلاوت سب سے زیادہ اس وقت میرے نزدیک محبوب چیز یہ ہے، میں نے ارادہ کیا تھا اس کو آزاد کریں گے اپنے نکاح میں، اپنا شریک حیات، کیونکہ انتہائی خوبصورت ہے، انتہائی پاک دامن ہے، انتہائی عقل مند، ہوش مند، عقل شعور رکھنے والی، باعزت، باغیرت، باادب، باحترام والی عورت ہے، ہم کو بہت بھاگے۔ لیکن اس آیت پڑھنے کے بعد ہم نے سوچا ارادہ، ارے بھائی کر دینا تھا، میں سوچا اگر صبح کو آزاد کروں گا تو شیطان بہکا دے گا، ارے میاں اتنی خوبصورت ہے، بیوی بنا لو، دوسرے غلام کو تم آزاد کر دو۔ عام طور پر ہم جوش میں رہتے ہیں، بھائی اتنا صدقہ، وہ مشکل ہٹ گئی تو ارے نہیں بھائی نہیں ہو رہا، کوئی کہتا 2 مہینے کا روزہ کر رہا تو لوں گا، یہ پریشانی، مصیبت ہٹ گئی تو نہیں، چند پیسے دے کے یہ۔ عام طور پر شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے بعد میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہیں بہکا نہ دے کہ یہ اس کو نہیں، اس کو آزاد کرو، خوبصورت ہے، اپنی بیوی بناؤ، دوسرے غلام کو آزاد کر دو، اس لیے میں تم کو گواہ کہ شیطان ہم کو بہکا نہ سکے، ابھی تم لوگوں گواہ بنا کر میں آزاد کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا دروازہ جو بتایا خیر کا،
کہ تدفع الخطیئہ، الصدقہ، صدقہ کرو، یہ تمہارے گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اس کا وجود ختم کر دیتی ہے۔ تو دوستو یہ بڑا اہم وقت ہے، غریب مسکین محتاج بہت ہیں، تنگ دست، جو اللہ دیا ہے اس کے اندر سے کچھ خرچ کرتے رہو اور اس کے ذریعے سے اس وبا سے بچنے کی کوشش کرتے رہو اور بیماروں کا علاج کرتے رہو صدقہ خیرات کے ذریعے۔ صدقہ خیرات کے ذریعے سے اللہ کے غضب کو بجھانے کی کوشش کرو، صدقہ خیرات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ تیسرا دروازہ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل ثم طلع تتجافى جنوبهم عن المضاجع۔ تیسرا دروازہ نیکیوں کا، بھلائیوں کا، برائیوں سے بچنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو خوش کرنے کا، دنیا اور آخرت کے مسائل سے بچنے کا۔ آپ نے فرمایا آدمی کا رات کے اندر نماز پڑھنا، اور وہ کیسا ہو؟ پھر آپ نے سورہ سجدہ کی تلاوت کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، کہ وہ اپنے بستر سے الگ ہوتا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم، خوف کی حالت میں، ڈرنے کی حالت میں اور اللہ کی رحمت سے امید کی حالت میں، يدعون خوفا وطمعا، اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ ومما رزقناهم ينفقون، جو کچھ رب نے دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتا رہتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کتاب العلم کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی باری میرے پاس سونے کی تھی، رات کا زیادہ حصہ گزر چکا تھا، تہائی رات تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیدار ہوئے، اٹھے اور پھر ہاتھ کو ملا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ، فقال سبحان اللہ، گویا جب ہم اٹھیں سو کر تو یہ ضرور کہنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا ماذا انزل اللیل من الفتن وماذا فتح الخزائن ایقظوا صواحب الحجر فرب کاسیۃ فی الدنیا وعاریۃ فی الآخرہ۔ کہتی ہیں اٹھے اللہ کے نبی، سبحان اللہ کہا اور کہا سبحان اللہ کتنے فتنے اتارے گئے، وماذا انزل، کتنے فتنے زمین پر اتارے گئے، کتنی مصیبتیں اتاری گئی، کتنی آزمائشیں اتاری گئی، وماذا فتح، اور کتنے خزانے کھول دیے گئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ایقظوا، کوئی ہے اٹھائے حجرہ میں سونے والیوں کو، یعنی میرے گھر میں میری بیویاں جو سوئی ہیں ان کو اٹھا دو، جگا دو۔ فرب کاسیۃ فی الدنیا، کتنی ہے دنیا میں لباس پہننے والی ہوگی، وعاریۃ فی الآخرہ، لیکن آخرت میں ننگی ہوگی۔ غور کریں اس حدیث پر۔ سب سے پہلے جو آج بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف آ رہی ہے، گناہوں میں سے ایک گناہ اس امت کے اندر جو بہت زیادہ عروج پر ہے، ترقی پہ ہے، آج اس کی برائی، اس کی قباحت ہمارے دلوں سے نکل کے جا رہا ہے، وہ ہے بے حیائی، عورتوں کا ایسا لباس پہننا، ظاہر میں برقع ہو لیکن اتنا تنگ ہو کہ بس ایسا لگ رہا ہے کپڑا ہی نہیں پہنے۔ اس کی وجہ سے بھی عذاب آتا ہے، اس کی وجہ سے بیماریاں بھی آتی ہیں، نحوستیں۔ ایسے عورتوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن یہ ننگی ہوگی، اور جنت کی خوشبو 500 سال کے سفر کی دوری سے سونگھی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کی قسم ان عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی جن کی حالت یہ ہے۔ اور پھر آپ نے دو چیزیں، فتنے نازل ہوئے، آزمائشیں، بیماریاں اور خزانے۔ مطلب کیا ہے؟ آفات
بتائے گئے اللہ کے ایسے یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ عذاب، یہ طوفان، یہ زلزلے ایسے آئیں گے، اور پھر اللہ کی رحمتیں یہ خزانے آئیں گے، نبی کو بتائے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ہے کوئی حجرہ میں سونے والی یعنی ہماری گھر والی اٹھیں، مطلب کیا ہے؟ اگر ہم لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب، وبا، بیماری، تکلیف، پریشانی، دکھ، درد سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ سے رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے وقت میں ہم خود اٹھیں، اپنے گھر والوں کو اٹھائیں۔ نماز تہجد کے لیے رب العالمین سمائے دنیا پہ ہوتا ہے، بڑا پیارا وقت ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے بار بار، کون ہے؟ کاش کہ ہم اس ندا پر غور کریں، اس حدیث پر یقین کریں۔ اگر ہم اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، صحت چاہتے ہیں، وبا کا خاتمہ چاہتے ہیں، پریشانی کا خاتمہ چاہتے ہیں، فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو ایسے وقت میں ہم خود اٹھیں، اپنے گھر والوں کو اٹھائیں، وضو کر کے، ناک رگڑ کے، سجدہ کر کے، آنسو بہا کر اللہ کے سامنے دامن پھیلا کے اللہ کے رحمتوں کو حاصل کر کے اللہ کو راضی کر لے۔ اور گنہگار جس کی وجہ سے آج اللہ ناراض ہے، غضبناک ہے، 7-8 مہینے ہو گئے، کس حالت میں آج لوگ زندگی گزار رہے ہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس حالت میں ہے تو ہم اٹھیں، نماز پڑھیں، تہجد کی گھر والوں کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالی کے سامنے تواضع کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اللہ کی رحمت سے امید رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگے۔ اس مانگنے کے حالت میں دل بھر آتا ہے، رب کعبہ کی قسم، اگر آنکھ سے آنسو کے قطرے بچھڑ کے پر کے برابر بھی گر جاتا ہے، اس کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ ہے جس کے بارے میں رب نے کہا وما ينطق عن الهوى، دوزخ کی آگ بجھ جاتی ہے ہمارے لیے، حرام اللہ قرار دیتا ہے، تو اس وبا سے بچنا بھی اللہ ہمارے لیے لازم ضروری قرار دے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا اے معاذ تم کو بھلائیوں کے، نیکیوں کے، اچھائیوں کے دروازے کی خیر خبر نہ دے دوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ رکھنا اور صدقہ خیرات کرنا اور رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس نصیحت کے موافق عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور یہ جو وبا ہے، جو پریشانی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس کو اٹھا لے، اور جو اس وبا یا دوسری بیماریوں سے وہ وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کے کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ان کی عبادتوں کو قبول کر لے، ان کے قبروں کو ان کے لیے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، ان کو مقام علیین میں اونچا مقام عطا فرمائے، اور جو محفوظ ہیں دنیا کے اندر یا بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرمائے، صحت یابی عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، ان کی اصلاح کر دے، ان کو جنت کا راہی بنا دے، دوزخ کے راہوں سے بچ کر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر۔ السلام عليكم۔